الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على من أرسل إلينا بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اج دی جمعہ دی اس نشست دے اندر تواڈے سامنے انشاءاللہ قرآن مجید دے دو حقوق دے متعلق میں چند معروضات پیش کرن دا ارادہ رکھدا. اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر توانوں بھی اور مینوں بھی اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. توانوں اس گل دا بخوبی پتہ ہے کہ قرآن اللہ دی بھیجی ہوئی اور اپنے رسول تے اتری ہوئی کتاب اور بڑی اچھی شان والی اور بڑے مقام والی کتاب ہے، اور اس دی ابتدا دے اندر رب العالمین نے ایک دعویٰ کیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے دے اندر شک شبہ دی گنجائش بھی اللہ نے نہیں رکھی. جس طریقے نال ساڈا رب بے عیب ہے اسی طرح نال قرآن مجید بھی بے عیب ہے، اور پھر جس طریقے نال ساڈا نبی بے عیب ہے او دی لائی ہوئی ایک کتاب بھی بے عیب ہے. علماء کول تساں مختلف مواقع تے سن دے رہندے ہو کہ قرآن دا اے حق ہے، قرآن دا اے حق ہے. یقیناً وہ بھی حق جڑے علماء بیان کریں دن بالکل صحیح، لیکن میں بھی انہاں دی نقل کر دے ہویا علماء دی گل نو کاپی کر دے ہویا تواڈے تک قرآن دے دو حق پہنچاونے.
اور پھر تانوں اس گل دی میں گزارش کرنی ہے کہ رب دا واسطہ ہے جے قرآن دے دو حق تانوں سمجھ آئے تے پھر اس دے اوتے عمل کرو۔ اگر یاد رکھو بھائیو کہ ایک بندہ علم تے حاصل کرے عمل کوئی نہ کرے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا مفہوم ہے کہ دن قیامت دا ہوئے گا جنتی جنت جہنمی جہنم دے اندر۔ توجہ کرو ذرا، بڑی خوب توجہ نال سننے والی گل ہے۔ جہنمی جہنم دے اندر، جنتی جنت دے اندر۔ جہنمی جہنم دے اندر ایک گل تو بہت پریشان ہو سن، اور کیری گل یار اے بہت زیادہ کوئی بدبو اس پاسوں آ رہی ہے، کیری وجہ ہے؟ اس تو بڑے پریشان ہونے نے شکوہ کرنا ہے، انہاں درخواست کرنی ہے اللہ اے جہنم دے اس جگہ تو بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے، برداشت تو بھی باہر ہے۔ فرمایا جائے گا اے او بندے نے جنہ دے کول علم آئی تے عمل کوئی نہیں، انہاں تو جہنمی بھی تنگ آ جانے۔ اس واسطے بڑے ذوق شوق نال تسی بیان علماء دے، خطباء دے، واعظین دے، مدرسین، متکلمین دے بیانات تے سن دے ہو، لیکن یاد رکھو اپنے دل دے اندر اس گل دا ایک دائیا تے جذبات تے ایسا جوش پیدا کرو کہ اسا اس تے عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اے بھی تانوں پتہ ہوئے کہ عمل بندہ اللہ دی رحمت نال کریندا ہے، بندے دے وس دے اندر ہے سچے دل نال نیت تے ارادہ کرے عمل دی۔ اللہ پاک فرماندا ہے میرا بندہ تو سچے دل نال عمل دی نیت چا کر، میں اللہ رب العزت اپنی رحمت اور قدرت دی انگلی دے نال پکڑا کے تینوں اس عمل دے اتے عمل کراواں گا بھی صحیح، اور تیری بخشش دے اعلان بھی کر دیاں گا۔ اس واسطے بھائیو یاد رکھو جدہ بھی کوئی کسے خطیب، واعظ، مدرس کسے جگہ تو قرآن و سنت دی گل پہنچے اس دوتے عمل دی بھرپور کوشش کرو۔ قرآن مجید دے دو حق نے، ایک حق ہے کہ قرآن مجید دی تلاوت کی جائے، اور صرف تلاوت تے اکتفا کرنا اور تلاوت تے رک جانا اور تلاوت نو کافی سمجھنا اور صرف تلاوت نو ہی منشور بناونا، اور ذہن دے اندر اے گل ہوئے کہ میں قرآن پڑھدا تے مینوں ثواب ہوندا ہے۔ اے گل تے یقیناً ٹھیک ہے، ایدا انکار نہیں، لیکن یاد رکھو جب تک قرآن دا دوسرا حق ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس پڑھے ہوئے قرآن دا بھی فائدہ نہیں ہونا۔ دوسرا حق بھی ضروری ہے، اور وہ کیڑا حق ہے دوسرا؟ پہلا حق ہے قرآن دی تلاوت، اور دوسرا حق ہے قرآن انہوں سمجھ کے عمل کرنا۔ قرآن اساں دعوت اساڑی جماعت دا ترہ امتیاز اللہ دا قرآن ہے، اساڑا منشور اساڑی جماعت مکمل اسے قرآن نو فوکس کر دیئے الحمدللہ، اور اسانو اس گلتے اللہ دی رحمت دے نال فخر ہے کہ اللہ نے اسانو قرآن والا بنایا ہے، محمد دے فرمان والا بنایا ہے۔ اس گلتے اسانو الحمدللہ اللہ دا شکر بھی ادا کر دے ہاں تے اس گلتے اساں نازاں بھی ہاں کہ اللہ نے اسانو اے اعزاز بخشے ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر اہل قرآن دا نام لیون والا، قرآن دا جھنڈا چاون والا، قرآن نو اپنا منشور آکھن والا اگر قرآن دے مطابق عمل نہیں کریندا تے یاد رکھو منشور فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پہلی چیز ہے قرآن دی تلاوت، اور دوسری چیز ہے قرآن نو سمجھ کے عمل کر۔ اور اگر صرف تلاوت کافی ہوندی اور قرآن دی تبلیغ اور قرآن دی سمجھ خود حاصل کرنا اور دوسروں نو سمجھاونا اے دی ضرورت نہ ہوندی تے اللہ دی قسم ہے ساڑے نبی نو مکے دی گلیاں دے اندر لوگاں دیاں گالیاں تے تانے سنن دی لوڑ کوئی نہیں۔
پر اللہ دے رسول اپنے گھر دی چنڈ دے اندر بہ کے قرآن دی تلاوت چا کرنا سمجھنا بھئی حق ادا ہو گیا، کم پورا ہو گیا ہے. لیکن نہیں، تساں تے میں علماء کو سنیا بھی ہے، پڑھیا بھی ہے کہ اللہ دے رسول نے قرآن دی تلاوت بھی کیتی ہے، پر قرآن دی تبلیغ بھی کیتی ہے، قرآن سمجھیا بھی ہے تے سمجھایا بھی ہے، پھر قرآن دے پیچھے ماراں بھی کھا دیاں، قرآن دے پیچھے قربانیاں بھی دیتیاں، قرآن دے پیچھے خاندان نال بائیکاٹ ہو گیا، اہل مکہ نال بائیکاٹ ہو گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا. 3 سال تک شاب ابی طالب دے اندر محصور رہ پر قرآن تے عمل نہیں چھوڑا، قرآن دا واز نہیں چھوڑا، قرآن دی تبلیغ نہیں چھوڑی. اور یاد رکھو اج تواڈی میری یہ پوزیشن ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہاں. اس گل تے اگر تساں غور کرو کہ تسی میری گل دی یقیناً تصدیق کرو گے کہ ساڈی یہ اج حالات ہیں کہ اساں قرآن دا دعویٰ کر دیاں، نہ اساں قرآن دی تلاوت جویں اودا حق ہے انہیں تلاوت کر دیاں، اور نہ قرآن نو انہیں سمجھ دیاں جنہیں سمجھن دا حق ہے. ہن تلاوت بھی بندہ نہ کرے، قرآن نو سمجھے بھی نہیں بندہ، تو یقیناً اس کے عمل کرنا ہے. اج ساڈے اندر بے عملی، میں بد عملی تو نہیں آکھ سکدا، اللہ تعالیٰ سارے نو گناہاں تو بچائے، مینوں بھی بچائے، تانوں بھی بچائے. ایک ہوندا بد عملی، ایک ہوندا بے عملی. میں بد عملی تے انگلی نہیں اٹھا رہا اس وقت، وہ اور موقع ہو سی، پہلے بھی بندہ کرندا رہندا ہے، وقت کی نہیں موقع ملا کرساں. لیکن گل ہے ساڈے اندر بے عملی، عمل دا نہ ہونا، حقیقت تساں توجہ کرو تو ایک کٹ کٹ کے بھرے ہوئے ہے، اساں عمل کوئی نہ کر دے. اسے موحد نو آکھو کہ بھائی اللہ نے قرآن 4 چیزیں حرام کیتی ہیں، ودم ولحم الخنزیر، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. یہ 4 چیزاں دا بیان بھی کرسی ہے اور آکسی بھی واقعی قرآن بھی سچا ہے، لیکن وقت بھی غیر دے نام دی چیز ہوتے پہنچا بیٹھا ہو سی، وقت بھی 11ویں حرف کردہ پہ ہو سی، عمل نام دی چیز کوئی نہیں. اسے قرآن دے اندر رب نے منع کیتا ہے کہ خبردار مشرک دے جنازے پڑھن دی اجازت کوئی نہیں، نک رکھن واسطے ویندے ہیں کہ کوئی نہ ہے. کتھے گیا تیرے قرآن دا دعویٰ، کتھے گیا تیرے قرآن دا جھنڈا چامنا، تے تو آنکھیں میری جماعت دا جھومر ہے ماتھے کا، وہ اللہ کا قرآن ہے. کہاں گیا یہ تیرا دعویٰ جس دی بیس تے تو اپنی جماعت نو اچھا سمجھیں ہے، اور الحمدللہ ہے بھی صحیح، لیکن تو اے موحدہ اپنی زندگی دا عمل ثابت کر کے دکھا کہ تو قرآن تے کتنا عمل کیتا ہے. فکر کرنے والی گل ہے کہ کوئی نہ ہے کہ بھائی روٹین دا بیان کر دے بے مردے سن دن کے نہیں سن دے ہے، نور نبی علیہ السلام نور ان کے بشر بے روٹین وائز بیان کر دیو کافی ہو جاسی. تے سارے موحدہ نو کون جھنجوڑ سی، انہاں دے ضمیر کیویں بیدار ہو سن. اے تے تاں بیدار ہو سی کہ توحید دا مسئلہ بھی بندہ کرے تے اپنے موحداں دے سینے دے وچ بھی جھانک کے بندہ آکے رب دا واسطہ ہی اپنے آپ نو بھی تے چینج کر. اساں کیا کیتا ہے اللہ دے قرآن دے نال، اساں دونوں حق ادا کوئی نہیں کیتے قرآن دے، نہ تلاوت کرن دا نہ اس نو سمجھ کے اس تے عمل کرن دا، دونوں حق اساں ادا نہیں کیتے. اللہ اکبر. سب تو پہلے تلاوت دے متعلق چند گلاں سنو. اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، او بندے جنہاں نو اساں قرآن مجید کتاب عطا کیتی ہے، چاہے پچھلی قوماں دی کتاب مراد ہوئے انہاں قوماں واسطے یا اس امت واسطے ایک کتاب مراد ہوئے. آتیناہم الکتاب، اساں جو کتاب انہاں نو عطا کیتی ہے، یتلونہ اللہ دی کتاب دیو تلاوت کریں دن. اے اللہ پاکا کون بندے؟ اللہ فرمایا توجہ کر میری گل اور بھی سن لے. فرمایا یتلونہ، او دی تلاوت انج نہیں کریں دے جو کہ نہیں کوئی دکان دی اوپننگ کرنی ہوئے تے ختم شریف پڑھا لو، مردے نو بخشوانا ہوئے تے قرآن دا ختم بٹھا لو، یا کوئی اور برکت مکان اوپننگ کرنی ہوئے نوے مکان دے اندر
شفٹ ہونا ہوئے تے قرآن دا ختم بٹھا لو، اور بے وضو پڑھن والے بیٹھے ہوندے نا، اور تیرے چاولاں دی لالچ چ بیٹھے ہوندے، برکت واسطے کوئی نہیں پہ پڑھدے ہوندے۔ اللہ اساں تے سمجھے کہ قرآن دا ایو ہی حق ہے جو کسے موقع تے پڑھ دے ہو، یا کسے پروگرام دا آغاز کرنا ہوئے تا ابتدا دے اندر تھوڑی جی قاری صاحب تلاوت کر دیو تاکہ قرآن نال آغاز ہو جائے۔ اللہ فرمایا اے تلاوت دا حق نہیں، کنیے تلاوت دا حق ہے؟ اللہ پاک فرمایا حق تلاوتی، تلاوت دا حق ادا کر دینو بندے۔ اے رب کریم کیویں کر کے او تیرے بندے قرآن دی تلاوت دا حق ادا کر دین؟ اے دی وضاحت میرے نبی آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، اور لوگوں حسد نہیں کرنا چاہیے مگر صرف دو بندیاں نال۔ حسد بمانا رشک، دو بندیاں نال تساں رشک کر سکدے ہو، حسد کر سکدے ہو۔ اللہ یا رسول اللہ او کیڑے بندے نے جیڑا نال بندہ رشک کر سکدا ہے، ریس کر سکدا ہے، یا جویں لفظ حسد کر سکدا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رجل آتا اللہ القرآن، او بندہ جس نو اللہ قرآن علی نعمت چا دے وے، او قرآن اس دے کول ہوے، فرمایا وات اس قرآن نو دن رات اللہ دے سامنے قرآن پڑھدا رہے، فرمایا اے بندہ قابل رشک ہے۔ کیوں قابل رشک ہے؟ فرمایا اس بندے نے قرآن دی تلاوت دا حق چا ادا کیتا ہے، دن رات پڑھدا ہے، اور سانو صبح فجر دے ٹائم ہی پڑھن دی توفیق نصیب نہیں تھیندی۔ فرمایا رجل آتا اللہ القرآن، اللہ جنوں قرآن والی نعمت چا دے وے وات او دے نال او دن رات مصروف رہندا ہے، قرآن پڑھدا ہے تے تلاوتاں کریندا ہے تے پڑھیندا ہے تے سندا ہے تے سنیندا ہے۔ فرمایا ایو جا بندہ قابل رشک ہے۔ اور دوسرا بندہ رجل آتا اللہ المال، او بندہ جس نو اللہ رب العزت مال دے وے تے کھلا مال دے وے، کھلا مال او لے کے اللہ دے راستے دے اندر دن رات خرچ کردا رہے اللہ دی رضا واسطے، ایو جا بندہ بہت قابل رشک تے قابل ریس تے قابل حسد ہے۔ فرمایا یاد رکھو لوگو قرآن دی تلاوت دا حق کہہ رہا ہے، حق قرآن دی تلاوت دا کہ بندہ دن رات قرآن دے نال گزارے۔ پر ساڈا کے آلے اس ہفتہ ہفتہ قرآن پڑھ دی بھی کوئی نہیں، کھول کے وے دی بھی کوئی نہیں، ساڑی الماریاں تے شوکیساں تے کنساں دے ہوتے قرآن پہ ہوئے ہیں، او دے ہوتے ڈس تے کھے پائی ہوئی ہے، اسانو ہوش بھی کوئی نہیں یار قرآن اللہ میں نو کیوں دیتا ہے؟ اساں تے سنا اللہ اساں تے سنو صرف برکت واسطے رکھا ہوئے ہیں، جو گھر دے اندر ہوئے جن تے بھوت نہیں آندے، گھر دے اندر ہوئے جادو دا اثر نہیں ہوندا، گھر دے اندر ہوئے بیماریاں ٹل ویندیاں، قرآن پہ ہونا چاہیے بندہ اساں تے سمجھو ہے۔ اللہ فرمائے لوگو قرآن اساں اس واسطے دیتا ہے کہ قرآن نو رج رج کے پڑھیا کر۔ اللہ ایک صحابی آیا، توجہ ہے آپ کی، ایک صحابی آیا، اس آ کے اللہ دے پاک پیغمبر نو آدھے یا رسول اللہ میرے نال راتی بڑا عجیب کام ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ آکھن لگا حضرت اسید بن حزیر آکھو رضی اللہ عنہ، آکھن لگا یا رسول اللہ میرے نال راتی بڑا عجیب واقعہ ہو گیا ہے، عجیب کم ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا فوئل بک یا اسید، او اسید کے ہو گیا تیرے نال؟ آکھن لگا یا رسول اللہ او جیری جگہ تے میں گھوڑا بنیندا تے استبل ہے اتھے یا رسول اللہ میں مسلح بچھا کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی۔
اور فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر نے، ایک اور حدیث ہے، فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر نے انہیں قرآن پڑھن نالوں نماز دے اندر قرآن پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ نماز دے اندر پڑھا کرو، اے صورتاں مین یاد کرو، جیرے حافظ نہیں نا حضرات، اللہ دا واسطہ مین صورتاں، یا رحمان صورت، یاسین صورت، ملک صورت، واقعہ، الف لام میم سجدہ، اور دیگر علماء کو پوچھو اے آخری 10 صورتاں آندیاں تے کدیں کھڑے ہو کے تے پڑھ لیا کرو نا، پہلی رکعت وچ 5 تے دوسری رکعت وچ 5، لازمی تے نہیں بے کل واللہ احد ہر رکعت تے چھکی رکھنی ہے، یہ کوئی ضروری تے نہیں۔ یاد رکھو اگر تانوں اور صورتاں یا قرآن دا کوئی حصہ آندا ہے تے بار بار اگر ایک بندہ قل هو اللہ احد پڑھدا ہے، اودی نماز مکروہ ہے۔ علماء کو پوچھو، قرآن دی سیر کیتی کرو۔ اللہ سورت بقرہ دا آخری رکوع ہے، بڑی اچھی شان والا ہے۔ بقرہ دا ابتدائی رکوع ہے، ہر بندے نو آندا ہے تقریباً۔ سورت آل عمران دا آخری رکوع ہے، ان فی خلق، بڑے اچھی شان والے رکوع نے، اچھی شان والا سارا قرآن ہے، پر اے مقام ہور نرانی شان والے۔ رب دا واسطہ پڑھیا کرو نا، قرآن پڑھن واسطے آیا ہے۔ اسا قرآن نال وفا نہیں کی تھی، اسا قرآن نال نہیں نبھائی، اسا قرآن دا حق ادا نہیں کیتا، اللہ دی قسم اج اسا ذلیل ہو رہے ہیں، اج اسا تباہ ہو گئے۔ افرا تفری دا عالم ہے، نفسا نفسی دا عالم ہے، ہر جگہ تے کھینچا تانی ہے۔ میں اس دن ایک عالم نال بیٹھا، بڑا عالم ہے، بڑا عالم ہے، میں اس دن یہ گل کی تھی، میں کہ یار یہ عجیب سے حالات ہیں، بڑی کھینچا تانی ہے، ہر طرف تنوع کی کیفیت ہے۔ اس بڑی زبردست گل کی تھی، ایمانداری دی گل ہے، اس بڑی زبردست گل کی تھی۔ اس آخیا جی ساڈے دعوے بڑے اچے، ساڈے دعوے بڑے اچے ہیں تے عمل نام دی شے کوئی نہیں، نتیجہ اے نکلا ہے اللہ ساڈے تے ناراض ہو گیا ہے۔ ہر بندہ اپنے پیٹ تے ہاتھ پہ مریندا ہے، افرت تفری دا عالم ہے۔ اللہ نو راضی کرنا تے قرآن پڑھو۔ حضرت سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدن یا رسول اللہ میں استبل دے اندر مسلح بچھا کے قرآن شروع کیتا، سورت فاتحہ پڑھی تے سورت کہف دی تلاوت شروع کر دیتی، اچانک جو مینوں محسوس ہوئے او جیرا میرا گھوڑا استبل دے اندر آئی او کڈن لگ گیا تے دوڑن لگ گیا، میرا بیٹا یحییٰ پنگوڑی دے اندر لیٹا ہویا، یا رسول اللہ وہ گھوڑا اچھلے تے کڈے تے دوڑے، میں نو ڈر پو گیا جو کہ رہی میرے بچے نو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ میں ایویں اڈے متوجہ ہویا، تلاوت میں روکی تا گھوڑا بھی سہم گیا تے رک گیا۔ یا رسول اللہ جس وقت گھوڑا رکے میں ود تلاوت شروع کی تھی، ود گھوڑا اچھلن لگ گیا، ود میں روکا، میں محسوس کیتا جو اسے تلاوت دی وجہ تو پیا کر دے، میں ود تلاوت شروع کی تھی یہ تے ود کڈن لگ گیا۔ یا رسول اللہ میں بچے دے دفاع واسطے تے بچے دے ڈر دی وجہ تو میں تلاوت نو مکمل چکیتا، رکعت مکمل کی تھی، سلام پھیر کے یا رسول اللہ میں جس وقت گھوڑے دے قریب آیا، جس وقت گھوڑے نو پکڑیا میں تے میری نظر اتے گئی ہے یا رسول اللہ بدلی دی طرح میرے اتے ایک صاحبان تے تمبو دی طرح ایک یا رسول اللہ میں تو سفیدی جئی ویکھیے، او دے اندر لائٹاں تے دیوے تے بلدے ہوئے روشنیاں چمک دی ہوئیاں میں ڈٹھیاں، میں حیران ہو گیا، میں او دے نہیں وے دریا وے دریا وے دریا، اور روشنی اتے اٹھتی گئی اتے اٹھتی گئی حتیٰ کہ میری نظر تو جل ہو گئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو پیا دسیند ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اقرأ یا سید، او سید میرا صحابیہ قرآن دی تلاوت نہیں روکنی، پڑھ دیا رامنا آیا، اے اللہ دے فرشتے ان جیرا تیرا قرآن سنن واسطے آیا نا، اے سفیدی بدلی کوئی نہیں، اللہ دے فرشتے ان تیرا قرآن اللہ نو ایڈا پسند آیا، اللہ فرشتے چا اتارے تیرا قرآن سنن واسطے۔ اقرأ یا سید، او سید پڑھ دا رامیا، اللہ دی قسم ہے اگر تو صبح تک پڑھدا رہا
جاویاں تے فرشتے تلے اتر آنا مدینے دا ہر بندہ فرشتیاں دا دیدار کر لویاں لیکن تین جو تلاوت چا روکی فرشتے بھی واپس چلے گئے مسلمانہ اس تھڑا واقعہ یا کہانی کر کے میں نہیں سنایا اس واسطے تینوں حدیث سنائیے کہ انج کر کے قرآن پڑھیا کر اللہ دے فرشتے بھی آ کے تیرا میرا قرآن سنن اللہ کول منگیا کر اللہ مینو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما مینو قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرما خالی دعویاں تو مینو بچا صرف نعریاں تو مینو بچا مینو حقیقی معنی دے اندر تیرا تے تیرے نبی دا تیرے قرآن دا تیرے نبی دے فرمان تے حدیث دا وفادار مینو بنا دے چلا کہانی قصہ نہیں یہ سچی حدیث ہے ہاں اے یاد رکھ وہ رب اج بھی موجود ہے اس رب دا وہ قرآن اج بھی موجود ہے لیکن ساڈیاں زباناں تے پڑھن والے موجود کوئی نہیں اسا کتنے موحد بیٹھے ہیں کیڑا تواڈے چ میں ہاتھ نہیں کھڑے کراندا کیڑا پتہ خوش نصیب ہو سی جیڑا ہر روز فجر والے تلاوت کریندا ہو سی ورنہ عموماً صبح اٹھتے ہی موبائل چیک کیا جاتا ہے رات کو کسی کا ٹیکسٹ میسیج تو نہیں آیا کوئی وائس میسیج کوئی آڈیو ویڈیو میسیج کوئی نیا نوٹیفیکیشن کوئی موبائل کی اپڈیٹ ساڈی یہ پوزیشن ہے کہ اٹھتے ہی ایسا موبائل چیک کر دیا رسول اللہ دی تعلیم ہے اٹھتے ہی اللہ دا ذکر کرتے اللہ دا قرآن پڑھ اسا دین تو دور ہاں کہ نہیں وقت کیری گل دے شکوے جی ساڈے اندر افراتفریت اختلاف ہے ہاں اللہ نے چھٹے پارے دے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ توجہ کر میں تمہارے سامنے آیت حوالہ پیش کریں نا حیران ہو ویسو اللہ نے کہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ فرمایا او لوگو اگر اہل کتاب اور جیرے پہلے اہل کتاب گزرے یہود و نصارہ انہوں نے اللہ فرمایا انہم اگر وہ اہل کتاب اقاموا التوراۃ والانجیل اگر وہ انجیل تے تورات تے عمل چا کرن تے اس امت نو بھی یہ گل سنائیے اگر میرے محمد رسول اللہ دا نام لیون والا اگر میرے پیغمبر دے قرآن دا نام لیون والا اللہ انہم اقام القرآن اگر قرآن تے عمل چا کرے اللہ فرمائے لوگو سن لو اگر کوئی بندہ قرآن تے عمل چا کرے فرمایا لَأَقَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ اگر آج بھی چا قرآن تے عمل موحد شروع کرے اللہ فرمایا اساں آسمانہ دے لفتانا علیہم برکات من السماء والارض اساں آسمانہ زمینہ تو رزق تے برکتاں دے دروازے کھول دے ساں اے وقت بکھا نہیں مرنا وقت اینو اے ٹینشن نہیں ہونی کہ جی 160 تے 50 تے پیٹرول پہنچ گیا تے بنسی کے 160 تے چینی پہنچ گئی تے ساڈا کے بنسی وقت اینو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں یاد رکھو اگر آج کوئی مسلمان قرآن تے عمل چا کرے او دے مطابق زندگی چا بڑھائے اللہ فرمایا اساں اس نو دنیا دے اندر پریشان نہیں ہون دے دے ایک کون بندہ پریشان ہے آج امت کیوں پریشان ہے او دا حوالہ بھی قرآن جو سونا 16واں پارہ مشہور آیت علماء اکثر بیان کرتے رہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اللہ دا قرآن دا روی جیری گل اے بندہ نہ مننے اے راز چا کرے
اعراض دا مانا منہ چا موڑے عمل کوئی نہ کرے قرآن روندا راوے قرآن او دی منتاں کریندا راوے او بھلے مانا سا تیری کامیابی قرآن تے عمل کرن دے نالے تیری کامیابی پیسے تے ٹکے تے روپیہ تیری کامیابی عہدہ دے اندر کوئی نہیں تیری کامیابی شہرت دے اندر کوئی نہیں قرآن روندا پیا ومن اعرض عن ذکری اے خان صاحب تے شاہ صاحب چودھری صاحب تے ملک صاحب تے میاں صاحب تے فلاں صاحب قرآن نو کنڈ کر کے ودے قرآن علیہ پاسے التفات نہیں پیا کریندا اللہ نے فرمایا اساں دو قسم دے عذاب انہاں بندیاں نو دے ہوندیاں او جڑے قرآن نہیں کنڈ چا کرن اللہ کیرے عذاب فرمایا ایک دنیا دا عذاب ایک آخرت دا عذاب دنیا دا عذاب کیرا ہے دنیا دا عذاب ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا اس بندے دی اساں معیشت نو تباہ کر دیندیا اکانومی زیرو ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے حالانکہ پیسہ تا بعض دفعہ آندہ پہ آندہ ہے لکھ تے 2 لاکھ تے 3 لاکھ انکم سورس نے آمدن آ رہی ہے لیکن یاد رکھو اللہ فرمائے معیشتاً زنکا اس دے مال تو نو فائدہ نہیں پہنچ سکدا او دا مال یا تا کچہریاں پہ لگ دے او دا مال یا تا ہسپتالاں پہ لگ دے او دا مال یا دنیا دی خرافات تے بےہودہ تے غلط کمت تے پہ لگ دے او فائدہ نہیں اٹھا سکدا او دی معیشت دا ستنگ کر دینے ہوندیا اور فرمائے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا پہلا عذاب دے ہے کہ دنیا تباہ کر دینے اور دوسرا عذاب فرمائے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى توجہ کوفے دے اندر ایک بندہ ہاتھ تو بھی معذور ہے پیراں تو بھی معذور ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات ہاتھ تو بھی معذور ہے پیراں تو بھی معذور ہے اکھیاں تو بھی نابین ہے اندھا ہے نظر کچھ نہیں آندا تے ہکا جملہ دا ود ہے توجہ کرو کہہ رہا جملہ ہے عثمان ہے عثمان ہے عثمان ایک اللہ دا بندہ نال گزریا من انتا کون ہے تو اتلے بندے آکھیا معذور نو من انتا کون ہے تو ومن عثمان تے کیرا عثمان عثمان ودا کر دے آکھن لگا یارے میرے کول نہ پوچھ آکھن لگا نہیں میں پوچھ کے رانا ہے تو کون ہے تے عثمان کیرا کتھے کوفہ تے کتھے مدینہ اور جس وقت با اصرار کیتا تے ضد کیتی او جرا معذور بندہ تے لولا لنگڑا تے نابینا بندہ آئی اس آکھیں جے پوچھ دے تے وقت توجہ نال میری گل سن میں انہا بد نصیب بندہ وچو انہا بندہ نے عثمان بن عفان او امیر المومنین اور محمد رسول اللہ دا دوہرا داماد کہ دے اچھے مقام والا آیا ہے اور جس عثمان دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائیں دے میرے صحابہ عثمان زمین تے ودا ٹر داؤں دے اللہ دے فرشتے آسمانہ تو با کے عثمان تو حیا پہ کر دے اللہ کہرے حیا والا تے کہرے مقام والا میں عثمان بن عفان دے گھر دے باروں انہاں لوگاں دے نالم ہو جنہاں لوگاں نے حملہ کیتا تے حصار کیتا ہویا آئی بارو گھیراؤ کیتا ہویا آئی میں بھی انہاں وچوں ہم وقت میں انہاں بد نصیباں تے بد قسمتاں وچوں کہ جیرے عثمان دے گھر وچ ٹپ گئے پچھلے پاسوں ٹپ کے اندر گئے عثمان بن عفان بیٹھا قرآن پڑھ دے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع تے آکھا کہ یا رسول اللہ میں نو سب تو زیادہ جیری شے پسند ہے تلاوت القرآن قرآن دی تلاوت کرنا میں نو بڑی پسند ہے
اور سانو تو اج پسند کوئی نہیں نا. ہاں اس کو تلاوت واسطے 15 منٹ بھی کوئی نہیں تو 2 گھنٹے میچ دے دا راسی اتھے دے ٹائم ضائع نہیں تھیندا. حقیقت ہے ہماری تو پتہ نہیں نیچر ہی ایسی بن گئی ہے, ہمارا مزاج ہی ایسا بن گیا ہے کہ دین کی طرف التفات ہے ہی کوئی نہیں. اور اے یاد رکھو میں کسی ایک بندے نو نہیں پہ آدا, اے جرنلی تواڈے میرے سمیت ساڈا یہ مزاج بن گیا ہے. دین والے پاسے توجہ کوئی نہیں تے کتے کوئی گل ہوے کوئی پریشانی یا کوئی تھوڑا بہت تناؤ کھنچا ہوے اوتھے چس چون واسطے رات 1 بجے فون کرساں بس سنو جی کے بنا ہے جی میاں جی خالق خان صاحب چودھری صاحب ملک صاحب کے بنا ہے جی. اوتھے سانو نیندر بھی بھول ویندی ہے, چس جو چاونی دین والی چس سانو یاد کوئی نہیں. اللہ میں بھی ان بد نصیباں وچوں آں جڑے عثمان دے گھر پھلانگ. عثمان بیٹھا اللہ دا قرآن پڑھ دے, میں گیا میں جا کے عثمان بن عفان دے داڑھی وچوں پکڑے, داڑھی وچوں پکڑے, سر دے اندر لوہے دی سلاخ ماری ہے, عثمان دے سر وچوں خون لڑیا, اللہ دے قرآن تے آ گرے. عثمان تیرا کتنا اچا مقام ہے, اللہ تیرے خون نو زمین تے نہیں گرن دیتا, قرآن دے ورقاں دے اندر محفوظ کر کے قیامت تک واسطے قرآن نو تیری شہادت دا گواہ چ بنایا. عثمان بن عفان جس وقت زخمی ہوئے انہاں دی بیوی نال کھڑی آئی اور جو دفاع کرن واسطے اگے ودھی تو حضرت عثمان نو اساں چھوڑ کے او دی بیوی نو تھپڑ مارے. عورت ذات آئی کمزور ذات آئی اتھے جا گریے. عثمان بن عفان او جرا چپ کر کے ظلم برداشت پیا کردائی, سر چا کے اس نو آکھن لگا آ ظالمہ میری بیوی بیچاری دا کیرا قصور ہے, تیرا میرے نال معاملہ میرے نال جو کچھ کر نہیں کر لے لیکن میری بیوی تے ہاتھ نہ چا. او آدھے میں جی عثمان نو دکھاون واسطے دوبارہ او دی بیوی نو ماریا. حضرت عثمان بن عفان نے اتھے 3 بد دعائیاں مینوں دتیاں. توجہ ایک کون بندہ ہے جیرے کوفے دے اندر معذور ودا ہے. اصل اس تو میں اس گل تو ایک نقطہ سمجھاونا ہے, یہ میں تاں پہ ذہن چ اللہ پاک پا دیتی ہے تے گل سنن دا پیا. اللہ حضرت عثمان بن عفان نے 3 بد دعائیاں دتیاں. ازلک اللہ آماک اللہ ادخلک اللہ فی النار. 3 بد دعائیاں دتیاں. پہلی بد دعا اللہ شالا تینوں ذلیل کرے. مظلوم دی بد دعا تو بچ. مظلوم بھاویں کافر ہی ہوئے نا, یاد رکھیں تے ظالم مسلمان کھڑا ہوئے مظلوم کافر, اللہ دی قسم ہے اللہ تعالیٰ مظلوم دی مدد کریں دا ہی. ہاں اس ذہن چ رکھ. ایک ہوندا ہے جہاد, وہ ایک علیحدہ مقام ہے, وہ دی گل نہ پیا کردا. ایک ہوندا ہے کہ کافر تواڈے معاشرے تے سوسائٹی رہندا ہے تے ایک بندہ اس تے مسلمان ہو کے ظلم کریندا ہے, اللہ اس دا ساتھ دیندا ہے مظلوم دا. تے مظلوم دی بد دعا تو بچ. جس وقت او دی دل چو آہ نکل دیئے آسمان دے دروازے پھاڑ کے عرش تک پہنچ ویندی ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان نے پہلی بد دعا دیتی ازلک اللہ, اللہ تینوں ذلیل کرے. دوسری اعماک اللہ, اللہ تینوں اندھا کرے. اور تیسری بد دعا اللہ تینوں جہنم میں داخل کرے. اللہ او بندہ دے یار وات تو ہن کیوں عثمان پیاد ہے. آکھن لگا یار جنہیں عثمان دیا پہلیاں 2 بد دعائیاں منظور ہو گئیاں, اللہ میں نو اندھا چا کیتا ہے, اللہ میرے بازو تے
بازو تے ٹنگا تو مینوں معذور چا کیتا ہے تے اللہ ذلیل چا کیتا ہے۔ جنہیں 2 بددعائیاں قبول ہو گئیاں، انہیں مینوں یقین ہے کہ میں عثمان بن عفان دی تیسری بددعا بھی ضرور قبول ہو سی۔ تے میں آدھا ہے عثمان کہ کر بیٹھا، میں کہ کر بیٹھا۔ اے میں اس واسطے سنائیے کہ اتھے عثمان بن عفان آدھا ہے تیری دنیا برباد ہوئے تے ذلیل ہوئے تے اندھا ہوئے، او دیاں بددعائیاں منظور ہو گئیاں۔ تے اتھے اللہ پہ آدھا 16ویں پارے دے اندر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اے جیرا قرآن انہوں کڑتا کرے ایو جے بندے دیاں اللہ رب العزت دنیا دے وقت نو اللہ تنگ کر دیندے، مال ہے پر سکون، اولاد ہے پر نافرمان، جوانی ہے پر صحت، ساریاں نعمتیں پر بندے نو امن تے سکون کوئی نہیں۔ اے پہلا اللہ دا عذاب ہی اور دوسرا عذاب کے رہے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ جے بندے نو جیرا جان بوجھ کے اکھاوے بھی موحد، اکھاوے بھی اشاعت و توحید دا رکن تے فرد، اپنا عقیدہ بھی آنکھے جو میرا ٹھیک ہے، وقت بھی قرآن والے پاسے کنڈ کر کے ودا ہوئے۔ اللہ فرمائے یہ جا بندہ جس وقت آسی میدان محشر دے اندر اتھے آکے میں اللہ پاکے نو اندھا کر کے اٹھامنے، اے دی اکھیاں دا نور میں سلب کر دیونے تے ختم کر دیونے، وقت اڈو میرا سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چٹھا تے لیٹر لے کے آوے سی اللہ دے دربار دے اندر، تے او میرا محمد اکھے سی قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ اے او بندے نہیں جیرا آدھے تے ان قرآن سچی کتاب ہے، قرآن دے مطابق عمل کوئی نہ کریں دے، انہا جان بوجھ کے قرآن نو کنڈ پچھو جا سٹا ہے۔ اللہ پاکا اے او بندے نہیں، انہا بندہ دے خلاف میں محمد تیری عدالت دے اندر کیس دائر کرن واسطے آ گیا۔ اساڑا ایمان ہے، توجہ، اساڑا ایمان ہے دن قیامت دے اللہ دے نبی دی شفاعت نصیب ہونی ہے، سارا دا ایمان ہے، سارے آکو انشاءاللہ اللہ سا سارے نو نصیب فرما۔ اللہ سانو چنگی طرح پتہ ہے ساڑے عمل اس قابل نہیں، ساڑے ذات اس قابل نہیں کہ اساں تیرے نبی دا صرف سامنا کر سکا، لیکن مولا صرف درخواست ہے تو بڑا رحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ وقال الرسول یا رب، یہ نبی نے دن قیامت دے سفارش کرنی ہے تے شفاعت کرنی ہے، قرآن چھوڑن والے دے خلاف میرا محمد آکے دعویٰ بھی دائر کرے سی، اور جنہیں نبی دی شفاعت قبول ہو سی انہیں نبی دا کیتا ہویا کیس او بچ ویسی بندہ جہاں دے خلاف کیس ہو گیا۔ اللہ دا واسطہ ہی اس قرآن نال وفا کر، اس قرآن نال وفا کر، ہاں سڑے دعویٰ نال کم نہیں ہو چلدا۔ اللہ ٹائم بالکل قریب لگ گیا، 10 منٹ رہ گئے، بات سمجھو جی۔ قرآن دا پہلا حق کہ قرآن دی تلاوت کر اور ایمانداری نال، میرے خیال ہے بہت گھٹ بندے خوش نصیب ایسے ہو سو تیرے کنہیں زندگی دا کوئی ایک موقع اے دس سکن بے یار میں نو قرآن پڑھ دے ہوں یا رون آ گیا ہے، بہت گھٹ۔ کیوں؟ ساڑھے دل ایڈے سخت ہو گئے کہ قرآن پڑھ دیں اللہ دا ڈر بھی نہ آوے تے قرآن دی قدر بھی دل اچ نہ آوے، یا نماز میں نو ساڑھے رشتہ دار ہیں او میں نے دسے ہے بیتے مولانا محمد امیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دی گل دستے پہن، اور اس دی اکھیاں ڈٹھی گل، اور او پتہ کیا آدھا ہے؟ وہ آدھا جی مغرب دی نماز ہے، وہ بندہ اجے بھی موجود ہے زندہ، میں تواڈے سامنے کر سکتا ہوں اس بندے نو، اس آکھیا جی مغرب دی نماز ہے
صحن دے اندر نماز ہو رہی ہے، قاری صاحب واللہ عالم کون ہیں اس ٹائم یہ نہیں پوچھیا، قاری صاحب نماز پہ پڑھویندے ہیں، مولانا محمد امیر صاحب کھڑے ہیں صف وچ تے میں بھی انہاں دے نال کھڑا ہاں، تے جس وقت قاری صاحب شروع کیتی ہے نا القاریہ ملقاریہ، اللہ اکبر، ایک کاش تو انہوں پتہ ہوئے کہ قرآن آدھا کے ہے، تو فرمایا وہ دسن لگا کہ جس وقت قاری صاحب رکعت شروع کی تھی نا القاریہ ملقاریہ، تے حضرت صاحب نے انجے جنجے کرنٹ نہیں لگتا کمب گئے، تے بات آدھا ہے مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے میں جتنے تک نال کھڑا رہے ہیں حضرت صاحب دے آنسو ٹپ 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 گر دے رہے، اور توں تے میں ایک رکعت ایسی پیش کر سکتے ہیں؟ کیری گل دے اسا مسلمان آ یار، او کیری گل دا ساڈا دعوی قرآن دا، لازمی نہیں پہ تساں جو شیلے بیان سنو، کوئی ضروری نہیں ہوندا، ضروری یہ ہے تھوڑی میری اصلاح ہو جائے، اسا سیدھی لائن سیدھی ٹریک تے آ جاویے، اے ضروری ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلایا، فرمایا یا ابی تعال، جی یا رسول اللہ حاضر، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے او صحابی ہے جیرا 8 دنوں دے اندر تہجد دی نماز دے اندر پورا قرآن مکمل کریندا آئی، اس صرف سبحان اللہ تے کام نہیں چلدا، اس تے عمل بھی کرنا ہے، جتنے حفاظ بیٹھے ہیں سبحان اللہ تو اچھی بات ہے، بھئی بہت اچھا کام کرتے تھے وہ، کیا وہ بندے نہیں تھے؟ کیا ان کے بچے بیویاں نہیں تھیں؟ کیا ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی؟ انہوں نے کیوں اتنی وفا کی قرآن سے؟ اچھا پھر کمال دیکھ، ایڈی وفا کرن والا قرآن دے نال میرے نبی نے فرمایا اقرا لیا، یار مینوں قرآن سنا، تو سکو یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں تو انہوں قرآن سناواں، قرآن تو آڑے تے اترن والا تے میں تو انہوں سناواں؟ اللہ دے نبی نے فرمایا مینوں اللہ آکھے ہے، اللہ آکھے ہے، تو حضرت ابی یاد ہے یا رسول اللہ اللہ میرا نا چاہے؟ نبی پاک فرمایا ہاں اللہ تیرا نا چاہ کے آکھے ہے، ابی کو لو قرآن سن، یار کیری مبارک ذات، کیری مبارک شخصیات انو کہ جنہ دی زبان جو رسول اللہ بیٹھا قرآن سندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابی ابن کعب نے سورۃ نساء شروع کی تھی، پڑھ دیاں 5ویں پارے دے اندر جس وقت پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پہلے بھی اللہ دے نبی دے آنسو گردے پیان، قرآن سن دیا ہے، پہلے بھی اللہ دے نبی دے آنسو گردے پیان، لیکن جس وقت اتھے پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس وقت اتھے پہنچے اللہ دے رسول دیاں رو رو کے ہچکیاں بد گئیاں، اور فرمایا حسبک یا ابی، حسبک یا ابی، ابی بس کر اب۔ بھائیو یہ پڑھنے والے اب کہاں ہیں؟ اور ہم میں تو کوئی ایسا نظر نہیں آ، ساڑھے جو تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا، تے دعویٰ تو آڈا میرا بھی ہے جیرا صحابہ دا آئے، تے تُساں تے میں بھی یہ منگ دے اللہ سانو جنت الفردوس دے میں منگ دے ہو نا اللہ دے کول، تے جنت الفردوس کیری ہے جیرے دا چھت جنت دا اللہ دا عرش ہے، او جنت سب تو اونچی، وہ میرے نبی نے تعلیم ہی دیتی ہے کہ اللہ دے کول جنت الفردوس منگی کرو، ٹھیک ہے، لیکن منگ دے تے اوہ گالاں جیرے صحابہ منگ دے ہن، کر دے بھی اوہ گالاں جیرے صحابہ کر دے ہن، تو آڈا میرا زبان دا اور عمل دا بہت سارا اختلاف ہے، میں عقیدے دی گل نہیں کردا، تو آڈا میرا تو مراد اے نہیں بے تو آڈا ہو رہے تے میرا ہو رہے تساں تے میں ساراں دا، ساڑھے اک زبان دے دعوان دا اور عمل دا بڑا اختلاف ہے۔ بھائیو یاد رکھو، توجہ کرو اس پاسے غور کرو، قرآن اللہ، قرآن دی حلال چیزاں نو حلال سمجھ، قرآن دی حرام چیزاں اور منہیات نو اللہ دی منہیات اور حرام سمجھ، حلال نو اپنا حرام تو بچ، تاں تو جا کے اللہ دے کاغذاں دے اندر بری ہوئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ باتیں یقیناً شاید آپ کو محسوس ہو رہی ہوں بھئی یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن بھائیو اتھو ایک اللہ نہ تھی ون تک کیری جگہ تو تھی سن بازاراں چو، منڈیاں چو، دکاناں تو، پلازے چو، نہیں یہ ممبر ہی تو بچ گیا ہے اس بات کے لیے، ہے یہ ممبر ہی تو ہے نا، اسا ممبر چھوڑ کے تے پتہ کی تو ہے، میں شاید اگی تھی گل کیتی ہو سی یا نہیں، بیٹھے ہیں بڑے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی جتنے بیٹھے ہو، ساڑی کیا پوزیشن ہے؟ اسا ممبر دیاں گلاں چھوڑ دیتیاں، ممبر تو جمعے دے ٹائم آونا ہے بالکل خطبے دے قریب ترین وقت اینڈ ٹائم دے، تے دین حاصل کرن دا اسانو شوق ہے،
ٹھیک ہے تو اساں کیا کیتا ہے دین حاصل کرن واسطے اساں سوچیا بھئی ارطغرل ڈرامہ دیکھو جی دے دینا لوگ ارطغرل ڈرامہ دیکھو کیوں جی جہاد کا شوق پیدا ہوتا ہے دین کا شوق پیدا ہوتا ہے بندے کی جو ہے نا اپنا بیک گراؤنڈ اور ماضی جو ہے پاسٹ وہ یاد آتا ہے اس لیے ارطغرل ڈرامہ بڑے دھڑلے والے دیندار بندے بھی دے دے پیر حقیقت ہے ایس میں شاید پتہ نہیں تھے کہ یہ گل کیتی ہے یا نہیں لیکن بہرحال توجہ سے سنو اللہ کا واسطہ ہے ایسی گل کرن والے تے مینوں حیف آندا ہے ترس آندا ہے یار ایرا بے وقوف ہو گیا وہ بندہ کہ اس نو قرآن تو نصیحت نہیں حاصل ہوندی اس نو نبی دے فرمان تو نصیحت حاصل نہیں ہوندی اس نو جمعے دے واز تو نصیحت حاصل نہیں ہوندی اس نو کتاباں دین دیاں جہڑیاں صحیح کتاباں انہاں تو نصیحت حاصل نہیں ہوندی تے او نصیحت ان حاصل کریندا ہے کنجراں تو یہ ترک دے کنجر لوگ ہیں ایکٹر کون ہوتے ہیں ایکٹرس کون ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے اچھی طرح تے انہاں تو دین حاصل کردہ ہے تے بتاتا ہے میں ہائے ہائے بھائیو اللہ کا واسطہ ہے قرآن نال وفا کر اللہ نے دی ابتدا چاکے ہدل للمتقین اور جیرا سچے دل نال قرآن نال یاری لاوے اللہ اس واسطے ہدایت دے ضرور دروازے کھلیں دائی اور تغرل نال ہدایت دے دروازے نہیں ہو کھل دے یا کسی اور چیز چینل دیکھن نال اچھا بعض گھروں کے اندر نا بعض گھروں کے اندر ہوتا ہے جی کیبل کنیکشن لگوایا ہوا ہے کیوں لگوایا جی اس واسطے لگوایا جی اصلا جی اسلامی چینل لے دے ہاں جی کیوں جی اور یار جی او جی اسلامی چینل ہیں بڑے اچھے ہوندے ہیں بڑے اصلا تبصرے سننے ہیں بڑے مسائل ہوندے ہیں عجیب بات ہے علماء نے بڑی زبردست بات کی ہے کہا ایک دودھ ہوے دودھ تے دودھ نو تساں واش روم دے لوٹے چپاؤ توجہ کرو ذرا دودھ نو واش روم دے لوٹے چ پاؤ تے وقت کوئی با ضمیر بندہ واش روم دے لوٹے چ پائے ہوئے دودھ پی سکدا ہے کوئی با ضمیر بندہ جہاں کوئی ضمیر ہی ہوئے آج جہاں ضمیر نہ ہوئے وہ تو سب کچھ کر دیں نا وہ تو بہت کچھ کر دیں تے جہاں ضمیر ہوئے زندہ وہ واش روم والے لوٹے چ دودھ پا کے پی سکدا ہے میرے خیال ہے مر ویسی تے ایک کم نہ کرے سی تے یار اے واش روم دے لوٹے تو بھی گندیاں چیزاں ٹیلی ویژن تے کیبل کنیکشن انہاں دے وچوں تینوں اسلام دے چند چینل دتے ویندے اے اس واسطے نہیں دتے ویندے جو تو دین سکھ اے یاد رکھیں اس واسطے نہیں دیتے ویندے اے اس واسطے اسلامک چینل نال ٹچ کیتے ویندے بھئی جیرے نا صوفی لوگ اے ڈائریکٹ کیبل کنیکشن نہ لوے سن انہوں نے وات اسا شیطان پٹی پڑے سی بھئی یار تو کنیکشن لگوا لے اور تو صرف جو ہے اسلامک چینل دیکھتے رہنا پھر یہ کنیکشن لگواتا ہے پھر ہفتہ ڈیڑھ 15-20 دن مہینہ یہ اسلامک چینل دیکھتا ہے اس کے بعد ایسا یار چستا چاہاں ذرا تھوڑی جے ٹچ کیتا کیسے چینل نو بس پھر برائی جب آتی ہے تو پھر وہ غالب ہو جاتی ہے اور بندہ مغلوب ہو جاتا ہے پھر اس لائن پہ چل پڑتا ہے حیا بھی چلا جاتا ہے غیرت بھی چلی جاتی ہے بندے ہاں یہ ساڑھے فائدے واسطے نہیں اسلامی چینل اور ساڑھے فائدے واسطے ہی اللہ دا قرآن اے دا ایک حق میں بیان کیتا ہی ٹائم تیرا پورا ہو گیا ہے زندگی رہی تو بات کسے ملاقات ہے کیونکہ اگو تو انشاءاللہ میرے جمعے ہون کوئی نہیں بات انشاءاللہ کسی ملاقات دے اندر انشاءاللہ تو قرآن دا دوسرا حق بھی دساں بھئی قرآن دا دوسرا حق پہلا حق ہے قرآن دی تلاوت اونج کر جن قرآن دی تلاوت کرن دا حق ہے اور مسجد وچ بیٹھے ہو میں تہاڈے کول وعدہ بھی نہیں کرویندا تے ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرویندا دل نال صرف انشاءاللہ آکھے چا جیرے ساتھی تہیہ کریں دے ہو بھئی اساں ڈیلی بیس تے پوری کوشش کر کے اساں قرآن مجید دی تلاوت کرساں او آکھو انشاءاللہ اللہ سارے انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے